إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حمد و صلاۃ کے بعد بس بے شک سب سے سچی بات اللہ تعالیٰ کی کتاب کلام اللہ ہے اور سب سے بہترین راستہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. کاموں میں سے سب سے برا کام دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنا ہے اور ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں لے جانے والی ہے. میرے مسلمان بھائیوں، اس عظیم امت کے سامنے ایک عظیم صورت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو آدمی کے لیے ہدایت اور نجات کا راستہ مقرر کرتی ہے. بلکہ یہ صورت قرآن مجید کے عظیم مقاصد کے اوپر بھی مشتمل ہے، بلند و بالا معانی بھی اپنے اندر رکھتی ہے، علمی حکمتوں کے اوپر بھی مشتمل ہے اور عملی احکام کے اوپر بھی مشتمل ہے. یہ سورت جس کو مسلمان پڑھتے ہیں اور بار بار پڑھتے ہیں اور جس کو یاد بھی کرتے ہیں، چھوٹا اور بڑا، مرد اور عورت، سیکھنے والا اور نہ سیکھنے والا، طالب علم اور غیر طالب علم، سب اس سورت کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور اس کو یاد بھی رکھتے ہیں. اور وہ فاتحۃ الکتاب ہے اور وہ ام القرآن ہے اور وہ سب المثانی ہے اور وہ قرآن مجید کی سورتوں میں سے سب سے عظیم ترین سورت ہے. حضرت ابو سعید بن معلّہ روایت کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا مسجد میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور میں نے آپ کی آواز پر لبیک نہ کہا. میں نے کہا یا رسول اللہ انی کنت اصلی، اور بعد نماز مکمل کرنے کے بعد میں آپ کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ حضور میں نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا الم یقل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہو جب وہ تم کو ایسی چیز کی طرف بلائیں جو تم کو زندگی بخشتی ہے. سورۃ انفال. پھر فرمانے لگے اللہ کے نبی لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ فِي الْقُرْآنِ، میں تجھے ایک ایسی سورت کی تعلیم دوں گا جو قرآن کی سورتوں میں سے سب سے عظیم ترین سورت ہے. مسجد میں نکلنے سے پہلے ثم اخذ بیدی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا. فلما اراد ان یخرج، اور جب میرے نبی نے نکلنے کا ارادہ کیا، قلت، میں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ میں قرآن کی عظیم ترین سورت آپ کو سکھاؤں گا، تو وہ کون سی سورت ہے؟ تو پیارے نبی نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. یہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے. یہ سب المثانی، یہ 7 بار بار پڑھے جانے والی آیات ہیں. والقرآن العظیم الذی اوتیت، اور یہ وہ عظمت والا قرآن ہے جو مجھے دیا گیا ہے. بلکہ
رب ذوالجلال کی اتاری گئی وحی میں سے سب سے عظیم حصہ وہ سورۃ فاتحہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابی بن کعب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی، ام القرآن کی تلاوت کی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ بقیہ قرآن مجید میں اس جیسی کوئی کلام، اس جیسی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی۔ انہا السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیت، یہ وہ 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات یعنی سورۃ فاتحہ ہے اور یہ عظمت والا قرآن ہے۔ اس سورت کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ یہ شافیہ ہے، جو اس کو دم کرتا ہے رب اس کے ذریعے شفا عطا کرتا ہے۔ یہ سورت تو رقیہ بھی کہلائی جاتی ہے، یعنی اس کے ذریعے آپ دم کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں صحابہ میں سے ایک جماعت سفر میں تھے اور وہ عرب کے قبائل میں سے کسی قبیلے کے پاس سے گزرے، ان سے رات کی ضیافت طلب کی، ان لوگوں نے ان کو ضیافت سے انکار کر دیا۔ پھر آخرکار رات کے کسی حصے میں ان کے کسی سردار کو کسی بچھو یا کسی موذی چیز نے کاٹ لیا، تو پھر وہ اس جماعت کے پاس آئے، کہنے لگے کہ ہل فیکم راق، کیا تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ اس قبیلے کے سردار کو کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ فقال رجل منہم، اس میں سے ایک ساتھی نے کہا ہاں میں دم کر سکتا ہوں، اور وہ اٹھا اور اس کے ساتھ گیا اور اس کے اوپر سورۃ فاتحہ کا دم کیا۔ فاتحہ پڑھتے ہی وہ شخص شفا یاب ہو گیا۔ اس نے بکریوں کا ایک پورا ریوڑ اس کے حوالے کیا، 40 بکریاں غالباً انہیں دی، تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، کہنے لگے کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے نہیں تب تک ان کو استعمال نہیں کریں گے۔ وصول کرنے کے بعد بکریاں لے کے مدینہ پہنچے، لیکن بکریاں استعمال نہیں کی، یا بکریوں کو ذبح کر کے کھایا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا قصہ ذکر کیا اور فرمایا اللہ کے رسول واللہ ما رقیت الا بفاتحۃ الکتاب، میں نے اس بندے پہ اور کچھ نہیں پڑھا، میں نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، فرمایا وما ادراک انہا رقیہ، تجھے کس نے بتایا کہ یہ رقیہ ہے یا یہ دم ہے، یا اس کو دم کے طور پہ پڑھا جا سکتا ہے؟ ثم قال خذوا منہم، پھر آپ نے فرمایا لے لو وہ بکریاں، واضربوا لی سہما معکم، اور پھر میرا حصہ بھی اس میں ساتھ رکھو۔ اور یہ جملہ آپ نے اپنے اذراہ مزاح کہا تھا۔ امام نووی رحمہ اللہ صحیح مسلم کی شرح میں فرماتے ہیں وما ادراک انہا رقیہ، نبی کریم کا یہ فرمانا کہ تمہیں کس نے بتایا کہ یہ دم ہے، یہ اس میں اس بات کی تصریح ہے کہ سورۃ فاتحہ کے ساتھ دم کرنا جائز ہے، اور کسی آدمی کو اگر کوئی بیماری لاحق ہو جائے یا کوئی چیز ڈس لے تو اس کے اوپر فاتحہ کا دم کرنا یہ یقیناً شفا کا باعث بنتا ہے، اور باقی بیماریوں سے بھی اور باقی تکلیفوں سے بھی یہ سورت شفا کا ذریعہ بنتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ فرماتے ہیں قال اللہ تعالی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے، اور جب اللہ کے نبی یہ فرمائیں اللہ نے فرمایا ہے تو وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو تقسیم کیا اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان، آدھا آدھا تقسیم کیا، والے عبدی ما سأل، اور میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا رب اس کو عطا کر دے گا۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور جب بندہ یہ کہے الحمد للہ رب العالمین، قال اللہ تعالی، تو رب ذوالجلال اس کے جواب میں فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی ہے۔ اور جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی،
میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، اور ایک روایت میں وَفَوَّضَ عَبْدِي فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي، میرے بندے نے اپنا معاملہ میرے سپرد کر دیا ہے۔ اور جب بندہ یہ کہتا ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد کے طلبگار ہیں، هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا جملہ ہے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان عبادت میرا حق ہے۔ ایاک نعبد، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ ایاک نعبد، عبادت میرا حق ہے، معبود برحق میری ذات ہے، مستحق عبادت میری ذات ہے۔ وایاک نستعین، مدد کے لائق میری ذات ہے، مدد صرف مجھ سے مانگی جا سکتی ہے، میرے علاوہ مخلوق میں سے کسی سے مدد مانگنا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن مدد طلب کرنا بندے کا کام ہے، عبادت کرنا بندے کا کام ہے، عبادت کروانا اللہ کا کام ہے، مدد مانگنا بندے کا کام ہے۔ مدد طلب کس سے کرنی ہے؟ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس لیے اللہ کہتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ہم کو سیدھے رستے پہ قائم رکھ۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا رب صراط مستقیم پہ قائم رکھ، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، ان پر غضب نہیں کیا گیا، ولا الضالین، اور وہ گمراہ بھی نہیں ہوئے۔ یہ بندے کی طلب ہے، ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ پوری کی پوری دعا اور پوری کی پوری طلب صراط مستقیم پر قائم رہنے کی، صراط مستقیم پر چلنے کی، صراط مستقیم پر جمع رہنے کی طلب یہ بندے کا کام ہے۔ اور میرا بندہ جب مجھ سے یہ سوال کرتا ہے تو میں رب اس کو عطا کرتا ہوں۔ اور ایک روایت کے یہ بھی الفاظ ہیں، قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی نصفین، میں نے نماز کو تقسیم کیا ہے، لیکن جب آگے تقسیم کیا تو اللہ نے فاتحہ کو تقسیم کیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے جس بندے کی نماز میں فاتحہ نہیں تو اس کی نماز نہیں، کیونکہ اللہ نے نماز ہی کو تو فاتحہ ہی کو تو نماز کہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس صورت پر غور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ الہادی الی احسانہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ حمد و صلات کے بعد اس سورت کے اختتام پہ رب ذوالجلال نے وہ عظیم دعا کا ذکر کیا ہے جس دعا کا ہر بندہ محتاج ہے، اپنے دین کے اندر بھی محتاج اور اپنی دنیا کے اندر بھی محتاج ہے۔ بے شک ایک آدمی اپنے رب ذوالجلال کی طرف اس بات کی شدید عادت محسوس کرتا ہے کہ اللہ اس کو صراط مستقیم پر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو صراط مستقیم کے اوپر جما کے رکھے۔ یہ ہدایت پر قائم رہنا یہ کھانے اور پینے کی حاجت سے بھی زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ یہ نفس جب لاچار ہوتا ہے تو اس کو تسلی دینے والی رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ اللہ ذوالجلال کے عذاب سے نجات ممکن نہیں ہے اور سعادت کا حصول ممکن نہیں ہے جب تک آدمی اپنے آپ کو ہدایت کے اوپر قائم نہ رکھے۔ اس لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ہے وہ فاتحہ کی اس دعا کے بارے میں فرماتے ہیں، وَهُوَ أَجَلُّ مَطْلُوبٍ وَأَعْظَمُ مَسْئُولٍ، یہ انسان کا سب سے بڑا مقصود اور بڑا مطلوب ہے اور یہ سب سے عظیم چیز ہے جس کا سوال بندہ اللہ سے کرتا ہے۔ وَلَوْ عَرَفَ الدَّاعِي قَدْرَ هَذَا السَّوَالِ، اگر دعا کرنے والے کو اس سوال کی عظمت کا، مقام کا، مرتبے کا، منزلت کا پتہ چل جائے، لَجَعْلَهُ حَجِيرَهُ
تو یہ اس سوال کو اپنی عادت بنا لے، ہمیشہ اللہ سے یہ سوال کرتا رہے اور اپنے ہر سانس کے ساتھ اللہ سے ہدایت اور توفیق مانگتا رہے، اس لیے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت پر صراط مستقیم پر چلنے کا سوال کرتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے اللہ مجھ کو مغضوب اور ضالین کے طریقے پہ نہ چلانا، تو یقیناً وہ دنیا اور آخرت کی ساری خیر کو سمیٹ لیتا ہے اور وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت پر چلنے کی دعا کرتا ہے۔ اس لیے امام اور معموم، امام اور مقتدی اور منفرد سب کے لیے اس دعا کے بعد آمین کہنا نبی کریم نے سنت قرار دیا ہے تاکہ یہ دعا قبول ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، فإنه من وافق تامینہ تامین الملائکہ، جس بندے کی آمین آسمان پہ فرشتوں کی آمین کے برابر ہو گئی، موافق ہو گئی، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس آمین کے جملہ کہنے سے اللہ اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور امام بخاری اسی حدیث کے تحت یہ باب قائم کرتے ہیں، باب اونچی آمین کہنے کا امام کے لیے اور باب اونچی آمین کہنے کا مقتدی کے لیے، دونوں کو اونچی آواز سے آمین کہنا چاہیے، اس امید کے ساتھ کہ اس آمین کی آواز کے ساتھ رب سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ وہ عظیم صورت ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا من صلی صلاۃ ولم یقرأ فیہا بأم الکتاب، جس بندے نے نماز پڑھی اور نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، فہی خداج فہی خداج فہی خداج، اس کی نماز نامکمل، اس کی نماز نامکمل، اس کی نماز نامکمل۔ یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا من صلی صلاۃ ولم یقرأ فیہا بأم الکتاب، جس نے نماز پڑھی اور نماز میں ام الکتاب یعنی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ فیہا بأم الکتاب، اس بندے کی نماز نہیں ہے جو سورۃ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھتا۔ اس لیے میری عزیزو ہمیں اس سورت کے معنی پر غور کرنا چاہیے، جو حمد کے کلمات کے اوپر جس کا آغاز اللہ کی حمد سے ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین کا مطلب ہے میری تمام عبادتوں کا حقدار اکیلا اللہ ہے، عبادت کا مستحق اکیلا اللہ ہے، تمام قولی باتیں، تمام مالی باتیں، تمام بدنی باتیں صرف اللہ کے سزاوار اور صرف اللہ کی شان ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وہ کون؟ اللہ الرحمن الرحیم، وہ عبادت کا حقدار کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ سب سے بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ عبادت کا حقدار کیوں ہے؟ اس لیے کہ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ جب وہ رب العالمین ہے، ساری دنیا کو پالنے والا ہے، ساری دنیا کے نظام کو چلانے والا ہے، تو میری تمام عبادتوں کا حقدار بھی وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت کے معانی پر غور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، نبی کریم پر درود پڑھنے کی توفیق دے۔ جو آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ ذوالجلال اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل کر دیتے ہیں۔